اور ہم نے کہا اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا، سنوارا، روح پھونکی، انہیں علم سے نوازا اور دوسری مخلوقات پر علم کے ذریعے سے انہیں فضیلت عطا فرمائی، پھر ان کا سجدہ کرایا فرشتوں سے، اور یہ تیسری چیز ان کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اور ان کی بیوی کا جنت بنا دیا۔ یہ تیسری فضیلت ہے، کہا اسکن انت، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جنت میں رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں کہیں سے چاہو بغیر کسی روک ٹوک کے کھاؤ اور پیو، بغیر کسی روک ٹوک کے، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہوگا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ہاں یہ ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ کھانے کی بات تو بہت دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی جانے سے گریز کرنا، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ اب ابلیس کو ایک موقع ملے تو آج اس نے کیا کیا، آگے آ رہا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ہاں اگر تو اس کے قریب گیا تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ ظالم کہتے ہیں یا ظلم کہتے ہیں وَضَعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ پر رکھنا، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ تو اگر تو اس کے قریب گیا تو ظالموں میں سے ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا یعنی شجرہ، لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، ان دونوں کو جس جنت میں وہ رہ رہے تھے اس جنت سے نکلوا ہی دیا۔ پھر کیا ہوا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور جب یہ معاملہ ہو گیا، یہ گناہ سرزد ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، اہبطوا، اوپر سے نیچے آنے کو اترنا کہتے ہیں، اور نیچے سے اوپر چڑھنے کو، اوپر جانے کو چڑھنا کہتے ہیں۔ چنانچہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا وہاں سے، تو معراج کہتے ہیں چڑھنے کو، چڑھنے کو، اوپر جانے کو۔ فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اب تم یہاں جنت سے نیچے اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک مقررہ وقت تک، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اب شیطان
کو موقع مل گیا بہکانے کا. اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. تم دونوں میاں بیوی اس درخت کے قریب نہ جانا. اب یہ درخت کیا تھا؟ کوئی نص نہ قرآن میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر کوئی ایسی نص نہیں ہے کہ وہ درخت کس چیز کا تھا. لوگوں نے بس ایسے ہی معروف کر دیا وہ گیہوں کا درخت تھا. یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے. اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں. قرآن خاموش ہے, سنت بھی خاموش ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ بھی خاموش ہیں اس تعلق سے. یہ مشہور کی ہوئی چیز ہے لوگوں کی کہ صاحب وہ گیہوں کا درخت تھا. ہاں وہ ایک درخت تھا, اور اسی پر اکتفا کر لینا ہی ایمان اسلام کی حفاظت ہے. ہمیں دین کے اندر قرآن کی تفسیر میں خصوصی طور پر قرآن کے بیان میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. وہ ایک درخت تھا, کس چیز کا درخت تھا ہمیں نہیں معلوم, ہمیں نہیں معلوم. وہ دونوں قریب ہو گئے اور ان دونوں نے اس کا پھل کھا لیا. شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے تو قرآن میں سورۃ الاعراف میں اس کا تذکرہ ہے کہ وہ جو معنوی لباس اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنایا ہوا تھا, جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے تھے اور کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا, فرشتے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے ان کے شرمگاہ کو. جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو وہ چیز اتر گئی اور ان کی اپنی نگاہوں میں, آدم اور حوا دونوں کی نگاہوں میں ایک دوسرے کی شرمگاہیں فوری طور پر واضح ہو گئی. تو ان دونوں نے فوری طور پر جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کر کے اپنے آگے اور پیچھے لگانا شروع کر دیا. ایک فطرت ہے انسان کی. اللہ نے کہا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا؟ میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا؟ میں نے تم کو بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلا دیا اور ان کو بتا دیا کہ تم سے غلطی ہو گئی ہے, تم غلطی کر بیٹھے ہو, باوجود اس کے کہ میں نے منع کر دیا تھا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے اترنے کا حکم دیا. جس جنت میں داخل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت بخشا تھا, ان سے کہا اب تم زمین میں اتر جاؤ, زمین میں اتر جاؤ. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. یعنی مراد آدم علیہ السلام اور شیطان ہے. یعنی آدم اور شیطان دونوں ایک دوسرے کے دشمن, اور یہی قول زیادہ قریب ہے. اللہ نے خود کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے, بنی آدم کا دشمن ہے شیطان, لہذا اس کو دشمن بنا کر کے رکھو, اس سے دوستی اچھی نہیں ہے. تو یہ پہلا قول جو بتایا گیا یہی قول زیادہ قریب ہے صحت کے, یعنی آدم اور شیطان, یا یہ مطلب ہے کہ بنی آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. لیکن یہ قول بعید ہے, یہ قول بعید ہے. پہلا قول ہی زیادہ قریب ہے صحت کے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ. اور تمہارے لیے زمین کے اندر ایک مقررہ وقت تک کے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے. ایک مقررہ وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک جتنے بھی بنی آدم کی اولاد پیدا کیے, ہر ایک کے تعلق سے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی کہاں پیدا ہوں گے, کس کے گھر پیدا ہوگا, کب تک جیے گا,
اس کی عمر کتنی ہوگی، کالا ہوگا یا گورا ہوگا، عربی ہوگا یا اجمی ہوگا، مالدار ہوگا یا غریب ہوگا، شیطان صفت ہوگا یا نیک صفت ہوگا، جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا. ان ساری چیزوں کے تعلق سے پوری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی ہیں. ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی ہیں، اور ایک معینہ وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا کرتے ہیں، اور جب وہ گھڑی آ جاتی ہے اذا جاء اجلھا لا یؤخر، موت کا وقت آ گیا، پھر اس سے ایک لمحہ بھی نہ آگے نہ پیچھے، عین وقت پر اس کی موت آنی ہے. کائنات کی کوئی طاقت اس موت کو نہ آگے کر سکتی ہے نہ پیچھے کر سکتی ہے.